حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قبلہ رو درود پاک کے موضوع پر مضمون کو ترتیب دے رہا تھا۔ اسی دوران مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک سنسان جگہ پر ہوں، سناٹے والی جگہ ہے جہاں کوئی عمارت نہیں۔ کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر۔ میں اندر گیا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہاں میں نے ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر نیک بختی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، میرا نام رومان ہے اور میں اللہ الرحمن کے ملائکہ میں سے ہوں، اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ اس پر میں نے سوال کیا، تو پھر آپ آدمیوں میں کیوں آئے ہیں؟ یعنی آپ فرشتے ہیں تو پھر انسانوں میں کیوں ہیں؟ انسانوں میں کیوں موجود ہیں؟ تو اس رومان نامی فرشتے نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ سب آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں، یعنی انسانی صورت میں وہ در حقیقت فرشتے ہیں۔ میں نے عرض کی، حضور یہ تو فرمائیں کہ ان فرشتوں میں کون کون ہیں؟ یعنی فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جس کی وہ انتہا جس پر آ کر ان کی تعداد اختتام پر پہنچتی ہو، وہ رب کے سوا کون جانے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی آیت مبارکہ اس کا مضمون ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے لشکروں سے مراد اس مقام پر فرشتے لیے گئے ہیں۔ اللہ اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے تو کون کون سے فرشتے، یعنی کون سے نامور فرشتے اس مجمع میں موجود ہیں۔ تو اس رومان نامی فرشتے نے فرمایا کہ ان میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ فرشتوں میں 4 مقرب فرشتے ہیں، ان کو رسل ملائکہ سے بھی شمار کیا جاتا ہے۔ فرشتوں میں جو رسول ہیں ان میں سر فہرست یہ 4 ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، ابھی جو جبریل کا لفظ ہے تو اس کے تلفظ میں ویسے تو کئی اقوال ہیں، لیکن 3 اس کے تلفظ بڑے مشہور ہیں۔ آپ نے کتابوں میں بھی اس لفظ کو دیکھا ہوگا، اس نام کو دیکھا ہوگا، علماء سے، مبلغین سے آپ نے اس لفظ کو سنا بھی ہوگا۔ تو اس کو پڑھنے کے 3 مشہور طریقے ہیں اور تینوں درست ہیں۔ اس نام کا ایک تلفظ ہے جبریل، ایک ہے جبرائیل، اور تیسرا تلفظ ہے جبرائیل الف کے ساتھ، جبریل، جبرائیل، جبرائیل۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ 4 فرشتے اس مجمع میں موجود ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے دیگر فرشتوں سے ملاقات کی سعادت پانے کے بعد عرض کیا، میں حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا یاد رکھیں، یہ خواب کا معاملہ ہے، یعنی حقیقت کی دنیا میں یہ نہیں ہوا تھا۔ عالم رؤیا میں انہوں نے خواب دیکھا بزرگ نے، اور خواب کی حالت میں انہوں نے فرشتوں کو ملاحظہ فرمایا۔ ان کو خواہش ہوئی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے بھی ملاقات کروں، ان کی بھی زیارت کا شرف پاؤں۔ یہ فرماتے ہیں، فوراً ایک صاحب اٹھے، وہ بھی نہایت حسین تھے۔ فرمایا، میں اللہ پاک کا بندہ عزرائیل ہوں۔ میں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں۔ یہ موت کے فرشتے ہیں، ملک الموت، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور موت سے مراد آپ سمجھتے ہیں، تو ملک الموت کا معنی ہے موت کا فرشتہ۔ تو اس بزرگ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے خواب کی حالت میں عرض کی کہ آپ کو میں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جب آپ میری روح قبض فرمائیں تو مجھ پر آسانی اور نرمی فرمائیے گا۔ یہ سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس بزرگ سے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم
नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। ये सादतुद्दारैन नामी किताब में रिवायत मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला में कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो जिस तरह दुरूद पाक पढ़ने के दुनियावी फ़वाइद हैं, रोज़ी में बरकत होती है, मुश्किलात हल होती है, गम कम होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसी तवज्जो और इनायत से हिस्सा मिलता है, और आखिरत में नूर ताम अता किया जाएगा और जन्नत की नेमतें और रब की रज़ा मिलेगी। वहीं पर दुरूद पाक पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि नज़ा के वक्त यानी रूह कब्ज़ होने के वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम दुरूद पढ़ने वाले मुसलमान पर नरमी फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।